بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس گاڑی میں باوردی ڈرائیور اور برونو شمٹ کے علاوہ کسی تیسرے فرد کا نام و نشان نہیں تھا۔ شاید جمی لائٹ بل سارا ہاؤس میں ہی گھسا ہوا تھا اور اپنی ذات کو ہمارا ہدف سمجھتے ہوئے باہر آنے سے گریز کر رہا تھا، لیکن میں اس وقت تک اس کا پورا کھیل سمجھ چکا تھا اور اس کے لگائے ہوئے کسی چارے کو کسی بھی قیمت پر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مرسیڈیز کا ریڈیٹر اور انجن کے پہلو پر ہماری طرف والا اگلا فینڈر میرے بہترین نشانے پر آ کر میری زد سے نکل گیا، لیکن میں نے کوئی جنبش نہیں کی۔ کاٹیج سے کچھ دور جا کر کار ٹھہر گئی اور فضا میں میگا فون پر برونو شمٹ کی برائی ہوئی آواز گونجنے لگی۔ اس علاقے میں تم لوگوں کی موجودگی کا سراغ مل گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم انہی اطراف میں کھیتوں میں روپوش ہو۔ تم کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ باہر آ کر ہتھیار ڈال دو۔ تم پر کوئی تشدد نہیں کیا جائے گا۔ وہ رک کر انگریزی میں بول رہا تھا۔ ہم صرف 5 منٹ انتظار کریں گے، اس کے بعد یہ پورا علاقہ جہنم میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ تم کو اس پوری زرعی اسٹیٹ پر کہیں امان نہیں مل سکے گی۔ صرف 5 منٹ، پھر ہم اپنے مرحلہ وار کارروائی کا آغاز کر دیں گے۔ فضا میں سکوت چھا گیا۔ مرسیڈیز گھوم کر واپس لوٹی اور کاٹیج سے ذرا پہلے ایسی پوزیشن میں رک گئی کہ سڑک پر وہ ہم سے تقریباً 50 فٹ پیچھے تھی، لیکن ہم اسے بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ میری اور ویرا کی نگاہیں چار ہوئیں اور وہ ہذیانی انداز میں بول پڑی، ہرگز نہیں، یہ ان کی چال ہے۔ ہم اس پھندے میں آ گئے تو سمجھ لو کہ یہ ہماری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا۔ ہتھیار ڈالنے سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم لڑتے ہوئے مر جائیں۔ ویرا کی سرگوشی کے جواب میں سلطان شاہ کی دھیمی آواز ابھری، جس میں خوف یا تشویش کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ان دو کے سوا کوئی تیسری صورت ناممکنات میں سے ہے۔ ویرا اضطراری لہجے میں بولی، ہم خود سے موت کے دہانے میں داخل ہوئے ہیں۔ وہ ہمیں پکڑنے یا ہماری لاشیں حاصل کرنے تک یہاں سے نہیں ہلیں گے اور اب ہمارے فرار کی ساری راہیں مسدود ہو چکی ہیں۔ کاش میں نے ڈان مرسیانو کو نہ دیکھا ہوتا۔ آرزو ہمیشہ ناممکنات کی ہی جاتی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ویرا نے ہی جمی لائٹ کو پہچانا تھا اور ہم ایک کمزور مورچے میں زیادہ دیر تک ان سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، لیکن ذہنی طور پر میں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ اپنی بے بسی کو تسلیم کرنے کا مطلب صرف اور صرف بھیانک انجام ہو سکتا، جبکہ میں تیزی سے کوئی ایسی راہ سوچنے میں مصروف تھا کہ جمی لائٹ اپنی ناقابل شکست برتری کے باوجود ایک بار پھر اپنے زخم چاٹتا رہ جائے۔ برونو شمٹ نے 5 منٹ کی مہلت کا اعلان کر کے مجھے سوچنے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ صورتحال سخت مایوس کن تھی۔ ان کی نظروں میں آئے اور ان سے مقابلہ کیے بغیر فرار تو درکنار، ہمیں اپنی جگہ بدلنا بھی دشوار نظر آ رہی تھی۔ برونو کو ضرور قربانی کا بکرا بنا کر بھیج دیا گیا تھا، لیکن بقیہ افراد انہی اطراف میں نامعلوم ٹھکانوں پر ہماری گھات لگائے بیٹھے تھے۔ پھر میرا ذہن ان کی نفری کی طرف مبذول ہو گیا۔ جمی لائٹ کی وہاں موجودگی کی وجہ سے ان کا جماؤ بہت ہولناک صورت اختیار کر گیا تھا، لیکن عملاً ہمارے مقابلے میں نفری وہی تھی جو بالحصارہ ہاؤس سے فرار کے وقت ہماری راہ میں مزاحم ہو سکتی تھی۔ وہاں کل 7 نفوس میں سے 2 مسلح محافظوں کو ویرا نے فرار سے قبل ایکسپلوڈر کا نشانہ بنا دیا تھا۔ اس طرح بل سارا ہاؤس میں برونو سمیت کل 5 نفوس رہ گئے تھے۔ ان میں جمی لائٹ اور اس کے ڈرائیور کی شمولیت کے بعد ان کی تعداد دوبارہ 7 ہو گئی تھی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تشویشناک نہیں تھی، مسئلہ صرف یہ تھا کہ انہیں ہمارے خلاف اسلحہ کی برتری حاصل تھی۔ وہ کئی سمتوں میں پھیلے ہوئے تھے اور انہیں حسب مرضی نقل و حرکت کی آزادی حاصل تھی، جبکہ ہم تینوں اپنے قلیل اسلحہ کے ساتھ بدقسمتی سے ایک ہی جگہ محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ اگر ہم کسی طرح ان پر عارضی برتری حاصل کر کے اس کھیت سے نکلنے میں کامیاب ہو بھی جاتے تو پیدل وہاں سے فرار ہونا ناممکن ہوتا۔ وہ تھوڑی ہی دور پر ہمیں دوبارہ گھیر لیتے۔ اچانک میرے ذہن میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور میری رگوں پہ میں سنسنی کی ایک لہر سرایت کر گئی۔ اس وقت تک جمی لائٹ کا نظر نہ آنا میرے لیے تشویش کا باعث بنا ہوا تھا، لیکن اس لمحے مجھے اس کی غیر موجودگی میں اپنی فلاح کا ایک نادر موقع سوجھ گیا۔ میں صرف جمی لائٹ کو ہی علم تھا کہ میرے پاس چرائی ہوئی سلور آئی موجود تھی۔ کے اس عظیم اور مقدس شناختی نشان کی توقیر برقرار رکھنے کے لیے جمی لائٹ نے وہ خبر اپنی ذات تک محدود رکھی ہوئی تھی، یا شاید اس کے اعتماد کے مزید 2-4 افراد کے علم میں ہو، مگر یہ بات یقینی تھی کہ برونو شمٹ اور اس کے درجے کے لوگ اس خبر سے لا علم تھے۔ جمی لائٹ کا متعلق
نان سربراہ تھا، لیکن یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ویرا کے بارے میں برونو شمڈٹ کو بے پرواہی کا مرتکب پا کر وہ برونو کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ اس کی لغت میں معافی کا سرے سے موجود نہیں تھا۔ اس نے برونو کو مرسیڈیز سے جس میں بھیجا تھا اس کی بنا پر برونو کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ موت سے کم پر اس کا مقدر بن چکی ہے۔ وہ فیصلہ کرنے والی ذات جمی لائٹ، جس کی طرف سے تمام تر خوف کے باوجود برونو کے دل میں نفرت پیدا ہونا فطری امر تھا۔ ہمارے بل سارا ہاؤس سے فرار میں ملوث ہر فریق کو یہ اندازہ اس کارروائی میں برونو شمڈٹ اور اس کے آدمیوں کی غفلت سے زیادہ وہ ہماری مکاری اور چال بازی کا دخل تھا۔ شاید برونو شمڈٹ جمی لائٹ کے سامنے اپنی مدافعت میں وہ دلائل پیش کرنے کی کوشش، لیکن جمی لائٹ صرف نتائج پرکھنے کا عادی تھا۔ اسے اس بات کی غرض نہیں ہوتی تھی کہ مقصد حاصل کرنے کے لیے دشمن کا خون گرانا پڑا یا خود اس کے دو چار آدمی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہی صرف اور صرف مقاصد کا حصول ہی سب سے اہم ہوتا تھا۔ اس لحاظ سے برونو شمڈٹ ویرا کو قید کر لینے کے باوجود اسے اپنے قید میں رکھنے میں ناکام رہا تھا، اور جمی لائٹ کے نزدیک اس کا وہ جرم ناقابل معافی تھا۔ اس معاملے میں برونو شمڈٹ کی سوچ کھلی کتاب کی طرح میرے سامنے تھی۔ شاید وہ جمی لائٹ کی ہیبت کے سامنے دم نہ مار سکا ہو، لیکن اس نے سوچا ضرور ہوگا کہ ویرا کو اس نے اپنی ذاتی کوششوں اور ہمت سے پکڑ کر ایک کامیابی حاصل کی تھی۔ اگر اس کی تمام تر کوششوں کے باوجود ویرا فرار ہو گئی تو محض اس کی کامیابی خاک میں ملی تھی۔ اس کا کوئی جرم سرزد نہیں ہوا تھا جس پر جمی لائٹ اس کے خلاف کوئی فیصلہ صادر کرتا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ بل سارا ہاؤس والی پوری مہم میں برونو شمڈٹ کی ساری توجہ ویرا کی ذات پر مرکوز رہی تھی۔ مجھے وہ اس کا کوئی جان نثار ورکر توہین آمیز انداز میں نظر انداز کرتا رہا تھا۔ نہ اس نے مجھے ڈینی کی حیثیت میں پہچانا اور نہ ہی مجھے اس پر اپنی اہمیت ظاہر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس وقت میں سلور آئی استعمال کر کے برونو شمڈٹ کو آسانی کے ساتھ اپنا حریف بنا سکتا تھا۔ اس بارے میں اس کے ذہن میں کچھ شبہات سر ابھارتے تو جمی لائٹ کے خلاف اس کی اور نفرت کے جذبات ان کی نفی کر سکتے تھے۔ 5 منٹ آہستہ آہستہ گزر گئے، پھر اچانک میں نے مرسیڈیز کی باڈی کے نچلے حصے میں ایک اور آہنی دانہ نمودار ہوتے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے فضا مشین گن کی مسلسل تڑتڑاہٹ سے لرز اٹھی۔ کار میں نصب وہ خفیہ اور خودکار ہتھیار عمومی اور افقی دونوں سمتوں میں زاویے بدل کر فائر کر رہے تھے۔ کچھ گولیاں ہم سے چند فٹ اوپر سے بھی گزریں اور پھر یکلخت سناٹا چھا گیا۔ 5 منٹ پورے ہو چکے ہیں۔ میگا فون پر برونو شمڈٹ کی آواز نے سکوت توڑا۔ ٹھہرو، اس کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی میں پوری قوت کے ساتھ چیخ اٹھا، میں آ رہا ہوں، تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ ویرا میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے روحانسی آواز میں بولی، وہ تمہیں بھون ڈالیں گے، آپ خاموشی سے تماشا دیکھتی جاؤ۔ میں نے رائفل اس کے حوالے کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، مرنا ہی ہے تو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر موت کا انتظار کرنے کی بجائے کچھ کر گزرنے کی کوشش کیوں نہ کروں۔ ان فیصلہ کن لمحات میں سلطان شاہ ایک لفظ نہ بولا۔ وہ ترحم امیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس نے بحث کی بجائے مجھے اپنی سباب دید پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ وقت نہیں تھا کہ میں ویرا کو پوری جزیات سے آگاہ کرتا۔ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے میں بس اتنا کہہ سکا، وہ مجھے مار دیں یا پکڑ لیں تو تمہیں اپنے فیصلوں کا اختیار ہوگا، بس ذرا سلطان شاہ کا خیال رکھنا۔ اس وقت میرے دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ ذہن میں ہولناک آندیاں چل رہی تھی۔ میرے انداز اپنی جگہ تھے، لیکن برونو اس وقت خود ایک شکستہ انسان تھا۔ اس کا رد عمل کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنی بدنصیبی کا ذمہ دار سمجھ کر وہ جنون کے عالم میں مجھ پر گولیوں کی باڑ مار سکتا تھا، کیونکہ جب تک میں اس کے قریب پہنچ کر اسے سلور آئی نہ دکھاتا وہ مجھے ویرا کا کوئی وفادار ملازم ہی تصور کرتا رہتا۔ وہ فاصلہ میرے لیے فیصلہ کن تھا۔ ایک جھٹکے سے ویرا سے ہاتھ چھڑا کر میں نے اپنی جیب سے سلور آئی نکالی اور وہیں سے چلاتا ہوا دونوں ہاتھ بلند کیے کھیت سے باہر آ گیا۔ گنے پھینک دو، میں بھی غیر مسلح ہوں اور تمہارا آئی مین ہوں۔ میری شناخت میرے پاس موجود ہے۔ اب بھی تم میرے خلاف صف آرا رہے تو پورا سینٹ فرانسس جہنم بن جائے گا۔ اس وقت میرے پیٹ میں شدید اینٹھن ہو رہی تھی، پشت کے اعصاب میں درد کی لہریں سی اٹھ رہی تھیں۔ بے یقینی کے عالم میں کھیتوں سے کئی قدم باہر نکل آیا تو مرسیڈیز کی کھلی ہوئی سان روف میں برونو شمڈٹ نمودار ہوا۔ وہ حیرت کے ساتھ میری طرف نگراں تھا۔ اس کے سوا کہیں سے کوئی اور متنفس سامنے نہیں آیا
آیا تو رفتہ رفتہ میرے اعصابی حالت اعتدال پر آ گئی۔ برونو بدستور سن روف میں کھڑا رہا۔ وہ جن حالات سے دوچار تھا ان کی دہشت اس کی آنکھوں میں جم کر رہ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آخر کار اسے جمی لائٹ کے ہاتھوں مرنا تھا، لیکن مرتے مرتے بھی وہ اپنے قاتل کے لیے کام کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے مرسیڈیز کے قریب پہنچ کر سلور آئی برونو شمٹ کی طرف بڑھا دی۔ وہ طلسمی سکہ دیکھتے ہی جذباتی تغیر سے برونو کا چہرہ بگڑ گیا۔ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں کار میں گھس کر دروازے کی راہ سے نیچے آ گیا اور میرے سامنے سر جھکا کر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، یہ کیا ہو گیا میرے خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسی غلط فہمیاں ہیں جنہوں نے اپنوں کو ایک دوسرے کے خلاف سفرا کیا ہوا ہے؟ تم مقدس آئی مین ضرور ہو، مگر میں سپر آئی مین کے احکام پر عمل کر رہا ہوں۔ جمی لائٹ سر سے پیر تک اپنے روایتی سیاہ لبادے میں ملبوس بل سارا ہاؤس میں اپنے قیدی کا منتظر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہو، تم اس کے بارے میں اتنے پوری یقین کیوں ہو؟ اس کے رویے پر میں نے اپنا اعتماد بحال ہوتا ہوا محسوس کیا اور وہ سوال کر ڈالا، یقین نہ کرنے کی وجہ ہی نہیں، اس نے مجھے ایسے دو سکے دکھائے ہیں، دو سکوں والا سپر آئی مین کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر میں بارہا اس کی آواز سن چکا ہوں، میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ پھر تم اب کس کے ساتھی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ سپر آئی مین کے سامنے کون دم مار سکتا ہے؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، میں مجبور ہوں سر، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ یہ اوپر والوں کے آپس کے جھگڑے ہیں، ان میں تمہارے لوگوں کا ملوث کیا جانا بہتر نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ میرے لہو کا پیاسا ہو رہا ہے، تمہاری پچھلی غفلت کو وہ معاف نہیں کرے گا، تمہیں زندہ سلامت مرغیوں کی فیڈ تیار کرنے والی مشین میں ڈال دے گا۔ تھوڑی دیر بعد تمہارے ننھے ننھے ناقابل شناخت ریشے پولٹری میں تبدیل ہو کر بوریوں میں پیک کر دیے جائیں گے۔ اس نے تمہیں حکم دیا، تم نے اس کی تعمیل کی، مگر اب تم میرے سامنے ہو تو تمہیں میرے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ میں بہت غور سے اس کے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیات اور ان کا رنگ دیکھ رہا تھا اور کن آنکھیوں سے یہ جائزہ بھی لے لیا تھا کہ جمی لائٹ کا ڈرائیور انگریزی میں ہونے والی ہماری گفتگو نہیں سمجھ رہا تھا۔ اسے معاملے کے سر پیر کا پتہ رہا ہوگا، نہ وہ مجھ سے متعارف تھا، اس لیے میرے ساتھ برونو شمٹ کا فاہمانہ رویہ بھی اس کے لیے حیرت کا سبب نہ بن سکا۔ میری عقل کام نہیں کر رہی۔ قدرے سکوت کے بعد وہ برائی آواز میں بولا، یہ خالص ذاتی معاملہ ہے، میں ویرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جمی اس کے خلاف ہے، اس جنگ میں نے ابھی تک تنظیم کو ملوث نہیں کیا۔ صبح تم نے ہمیں گھیرا، اس وقت بھی میں نے سلور آئی استعمال نہیں کی، لیکن اس کے میدان میں اتر آنے کے بعد اب مجھے بھی اپنے اختیارات استعمال کرنے کی آزادی مل گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا فیصلہ جو کچھ بھی ہو، جمی لائٹ مجھے مروانے کی کوشش، اس کی تو کوشش تھی کہ میں تمہاری ہی گولیوں کا نشانہ بنوں، میں اس کی فطرت سے واقف تھا، اسی لیے تم پر فائر نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ تم محفوظ رہو گے، وہ تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ میں مضبوط لہجے میں بولا۔ پہلی بار اس کی بحران آنکھوں میں چمک کوندنے لگی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے ممنونیت سے لبریز لہجے میں کہا۔ بہت کچھ چاہتا ہوں، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، لیکن صورتحال بدل گئی ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ اس مرسیڈیز میں سلامت نکال لے جانا چاہتا ہوں تاکہ جمی لائٹ اس ناکامی پر اپنا سب منہ لے کر رہ جائے۔ میں تیار ہوں، لیکن اس کا ڈرائیور مزاحمت کرے گا۔ اس کا لہجہ دھیما اور سازشی ہو گیا۔ اس کے سر میں گولی مار کر اسے نیچے لڑکا دو، ڈرائیونگ خود کر لیں گے، اسی لب و لہجے میں کہا۔ اپنی جان بچانے کے لیے دشمن کا خون بہانا ہر ایک کے لیے ہر ملک میں جائز ہے۔ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ اسی طرف کھیت میں ہیں جدھر سے میں نکلا تھا۔ تم ادھر چلو، میں گاڑی گھما کر ادھر لاتا ہوں، اس کا حساب بھی وہیں بے با کر دیں گے۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ کہیں برونو شمٹ میرے ساتھ فریب نہ کر رہا ہو، لیکن اس کے حالات بہت ناموافق تھے۔ اس کے لیے زندگی کی آس مجھ سے سمجھوتے سے مشروط ہو کر رہ گئی تھی۔ میں سلور آئی جیب میں ڈال کر کھیت کی طرف بڑھ گیا۔ برونو کار ڈرائیور کے برابر والی نشست پر بیٹھ گیا۔ مرسیڈیز مجھ سے پہلے یو ٹرن لے کر کھیتوں کے کنارے رک گئی۔ میں وہاں پہنچا تو برونو شمٹ ڈرائیور کو کسی بہانے سے اتار کر کھیت میں لے جا رہا تھا۔ آ جاؤ، میں نے کہا، اور ویرا سلطان شاہ کے ہمراہ صورت کے ساتھ باہر آ گئی۔ ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پیشانیوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بدترین صورتحال یوں اچانک ہمارے حق میں بدل سکتی ہے۔ میرے اشارے پر وہ دونوں مرسیڈیز کی عقبی نشست پر سوار ہو رہے تھے کہ اچانک کھیت میں ایک فائر ہوا۔ فضا میں ایک کربناک مگر ادھوری چیخ لہرائی اور پھر کوئی
وزنی وجود پودوں کو گراتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ ادھر تو وہی دونوں گئے تھے، شاید ان کا آقا نہیں مل سکا۔ اب دیکھو ان میں سے کون واپسی آتا ہے۔ میں نے بے چینی محسوس کرتے ہوئے کہا، مجھے ڈر تھا کہ اس فائر اور چیخ پر کہیں برونو کے ساتھی اپنی خون ریز کارروائی کا آغاز نہ کر دیں۔ فوراً ہی برونو اشمٹ دوڑتا ہوا پودوں کے درمیان سے نکلا۔ کار کی چابی اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی جو ڈرائیور اترتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر جو ہی اگنیشن آن کیا، میں اس کے برابر میں سوار ہو گیا۔ اس نے خود کار ٹرانسمیشن لیور کو ڈرائیونگ پوزیشن میں منتقل کر کے تیزی سے کار سڑک پر چڑھا دی۔ تمہارے آدمی تو مزاحمت نہیں کریں گے؟ میں نے سوال کیا۔ میری ہدایت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ رفتار بڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھے شبہ ہے کہ جمی لائیڈ اب ان چاروں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، یہ بیچارے بے موت مارے جائیں گے۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ وہ تنظیم کے نہیں تمہارے ذاتی ملازم ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، ان کی تنخواہیں تنظیم ادا کرتی ہے لیکن وہ براہ راست صرف مجھے جواب دہ ہیں۔ ویسے تو بل سارا ہاؤس اور اس سے ملحقہ 200 ایکڑ زرعی جاگیر بھی تنظیم کی طرف سے جیف ڈارلنگٹن کے نام پر ہے۔ جمی لائیڈ اپنے پسندیدہ لوگوں کو اسی طرح نوازتا رہتا ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا، تاکہ برونو اشمیٹ کو میری اصلیت پر شبہ نہ ہو سکے۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے میرے ساتھ سمجھوتا کر کے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ دل سے تنظیم کی دہشت دور ہو جانے کے بعد وہ کسی بھی لمحے مجھ سے بھی بغاوت کر سکتا تھا۔ خطرات کو ہم دور چھوڑ آئے لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عقبی نشست سے ویرا کی کمزور اور برائی ہوئی آواز ابھری۔ خطرات کی اب پرواہ نہیں۔ برونو اشمیٹ ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے 4 یکساں لیوروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں بولا، اس بلٹ پروف کار میں آگے پیچھے دائیں اور بائیں 4 خودکار گنے پوشیدہ ہیں جنہیں ایک اشارے سے بیا کو وقت حرکت میں لایا جا سکتا ہے۔ میں نے ڈرائیور سے ان کا استعمال سمجھ لیا تھا۔ بات کرتے کرتے اس نے اچانک ہی چند ثانیوں کے لیے اگلی گن چلا دی اور فضا میں یکے بعد دیگرے متعدد گولیاں مختلف سمتوں میں اوپر اٹھتی چلی گئیں۔ ویرا کے اندازے کے مطابق کار میں ٹرانسمیٹر بھی نصب تھا جو بظاہر اسٹیریو نظر آتا تھا لیکن سامنے ہی حکم میں لگے ہوئے دستی ماؤتھ پیس کی وجہ سے اسے شناخت کرنا دشوار نہیں تھا۔ اس وقت ویرا کی لب کشائی نے مجھے مضطرب کر دیا تھا۔ وہ نادانستگی میں کوئی ایسی بات کہہ سکتی تھی جو میرے بیانات سے متضاد ہوتی، اس لیے میں نے اسے ہوشیار کرنے کے لیے کہا، میں نے برونو کو بتا دیا ہے کہ ہم دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن جمی لائیڈ اس کا سخت مخالف ہے اور اس نے ذاتی جھگڑے میں شی کو ملوث کر لیا ہے۔ یہ بات تم دوسری بار کہہ رہے ہو؟ برونو سڑک پر سے نظریں ہٹائے بغیر بولا، جمی لائیڈ ہی شی کا بانی اور سربراہ ہے، اسے پورا حق حاصل ہے کہ وہ شی کے وسائل کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ تم محترم آئی مین ضرور ہو لیکن تمہارے اختیارات کا منبع اسی کی ذات ہے، اس سے کوئی اپنا موازنہ نہیں کر سکتا۔ لیکن پہلی بار تم میری اس بات پر خاموش رہے تھے، میں نے سپاٹ لہجے میں اسے یاد دلایا۔ اس وقت کی بات اور تھی، سپر آئی مین نے میرے خلاف ایک فیصلہ کر لیا تھا، میں اس سے بغاوت کر کے ہی اس سزا سے بچ سکتا تھا جس کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ اس سے بغاوت کے لیے مجھے ایک سہارا درکار تھا جو تمہاری ذات نے فراہم کر دیا اور میں آنکھیں بند کر کے تمہارے ساتھ ہو لیا۔ پھر تو ہمارا اشتراک بھی شاید زیادہ دیر تک نہ چل سکے، میں نے استفہامیہ لہجے میں کہا۔ ہم دونوں کے راستے الگ الگ ہیں، وہ سنجیدگی کے ساتھ بولا۔ ایک حقیقی آئی مین کے لیے جمی لائیڈ کا وفادار ہونا پہلی شرط ہے اور ستم اس سے محاذ آرائی پر تلے ہوئے ہو، اس لیے میں یہ سمجھنے پر مجبور ہوں کہ سلور آئی کسی اتفاق کے تحت تمہارے ہاتھ آ گئی ہے۔ تم ویرا لائیڈ کے ساتھ مل کر اسے استعمال کر رہے ہو اور جمی لائیڈ کو کسی معاملے میں بلیک میل کرنا چاہ رہے ہو۔ وہ میری توقع سے کہیں زیادہ ذہین اور چالاک ثابت ہو رہا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تھا جس کی روشنی میں اپنے فیصلے کر سکتا تھا۔ تم اس سے نہ جانے کب تک الجھتے رہو گے، جبکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس سے بغاوت کر کے اب میں آزادی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ وہ کہہ رہا تھا، مجھے یورپ، برطانیہ اور امریکہ کو بھول جانا ہوگا۔ میں پہلی فرصت میں دنیا کے کسی حسین اور غیر معروف ملک کی راہ اختیار کر کے وہاں نئے سرے سے زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ میرے لیے سب سے بڑی آسانی یہ ہے کہ میں ابھی تک تنہا ہوں۔ جنوبی امریکہ کے کسی بھی ملک میں کسی مقامی دوشیزہ سے شادی کر کے میں اپنا مستقبل بے فکری کے ساتھ گزار سکوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں آج ہی
یہ سرزمین چھوڑ دوں؟ تم کہانیاں اچھی تراش لیتے ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنے کے باوجود چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، بہتر ہوگا کہ ہم اس موضوع پر مزید گفتگو نہ کریں ورنہ بدمزگی پیدا ہو سکتی ہے۔ جمی لائٹ کا حافظہ کسی اونٹ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ بل سارا ہاؤس پہنچ کر میری ناکامی کی کہانی سنتے ہی اس نے پہلا سوال کر کے رنگ کے بارے میں کیا تھا۔ تمہاری سرخ ٹرائمف کو کراس کرتے ہوئے اس کے اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے ایک عورت کو دیکھ کر اس کے ذہن میں شناسائی کی لہر ابھری تھی، لیکن وہ ویرا کے عربی لباس سے دھوکا کھا گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکا تھا کہ تم تینوں میرے مسلح آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل جاؤ گے۔ تم اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالو، اس اونٹ سے نمٹنا ہم جانتے ہیں، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں اس سے باغی ہو ہی گیا ہوں اور اپنی واپسی کا ہر راستہ مسدود کر لیا ہے، اس لیے یہ سب تمہیں بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان تفصیلات سے تمہیں کچھ مدد مل سکے، اور ہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ویرا کی سلامتی کے بارے میں بہت فکر مند تھا، اسے کوئی نقصان پہنچائے بغیر اپنی قید میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جوانی کی لغزشیں ادیڑ عمری میں اسی طرح فکر مند کر دیتی ہیں۔ میری بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اسی وقت ڈیش بورڈ میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر پر جمی لائٹ کی سرد اور اسیبی آواز گونجنے لگی تھی۔ وہ رپورٹ طلب کر رہا تھا۔ ویرا ہیجان امیز لہجے میں بولی، شاید یہ لوگ وقفے سے اسے پوزیشن سے آگاہ کرتے رہے تھے، لیکن اب کافی دیر سکوت کے عالم میں گزر گئی ہے۔ بتاؤ میں کیا کہوں؟ جمی لائٹ کی آواز سن کر برونو شمٹ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ میں نے تحقیر امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے تار سے منسلک ماؤتھ پیس ہک سے اتار لیا اور اس کا ٹرانسمیٹنگ بٹن دبا کر انگریزی میں بولا، ڈینی اسپیکنگ، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم انگریزی بولنا شروع کر دو؟ اوور۔ اوہ، تو تم پھر غالب آ گئے۔ اس کی آواز تحیر سے آ رہی، سرد اور سپاٹ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے آدمیوں کی لاشیں بھی اٹھوانا ہوں گی۔ تمہارا مقدر تمہارا ساتھ دے رہا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اس بار تم زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکو گے۔ تنظیم سے منہ پھیرنے والوں کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے۔ اوور۔ تم برونو شمٹ کو ہمارے ہاتھوں مروانا چاہتے تھے، تمہاری سازش کو وہ بھی سمجھ رہا تھا۔ موقع پاتے ہی اس نے کھلی ہوئی سن روف سے باہر کود کر گھنے کھیتوں میں دوڑ لگا دی۔ تمہارا ڈرائیور چابی اگنیشن میں چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگا اور ہمیں کار پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اسی بال بوتے پر عبرتناک انجام کی دھمکی دے رہے ہو تو شاید تمہیں ہمیشہ خاک چاٹنا پڑے گی۔ تم ہمارا بال بھی بیکا نہ کر سکو گے۔ اوور۔ عورتوں کی طرح لچر زبان استعمال کرنے کی بجائے تمیز سے بات کرو۔ اس کی آواز درست ہو گئی۔ میں اپنے بارے میں تمہارے جذبات سے اچھی طرح واقف ہوں، ان کے مزید اظہار سے تم گفتگو کا یہ موقع کھو دو گے۔ ہمیں شریف دشمنوں کی طرح شائستہ لہجے میں بات کرنا چاہیے۔ اوور۔ تم بات ہی کرنا چاہتے ہو تو مجھے یہ شرط قبول ہے، بہت دنوں کے بعد تمہاری آواز سننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اوور۔ میرے باقی آدمیوں کا کیا انجام ہوا؟ اوور۔ ہمارے سامنے کوئی نہیں آیا، لیکن یہ سب تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں تمہارا ملازم تو نہیں ہوں، تم خود باہر نکل کر دیکھ سکتے ہو کیا ہوا ہے۔ اوور۔ بیل سارا ہاؤس موجود کار اور موٹر سائیکلوں کے ٹائر تم نے پھاڑ دیے تھے، مرسڈیز خود لے کر بھاگے ہو۔ جب تک میرے آدمی تمہاری چھوڑی ہوئی سرخ کار یا کوئی دوسری کار نہیں لے آتے، میں پیدل زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ تم شیعہ کی تاریخ میں پہلے آدمی ہو جس کے لیے میں دشمنی کے ساتھ احترام کے جذبات بھی رکھتا ہوں۔ کار تم خود چلا رہے ہو۔ اوور۔ بات کرتے کرتے وہ اچانک غیر متوقع سوال کر بیٹھا، میرے علاوہ کون چلائے گا؟ میں نے برونو کو آنکھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ شدید حیرت کے عالم میں منہ کھولے میری اور جمی لائٹ کی گفتگو سن رہا تھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں بھی تمہاری صلاحیتوں کا متعارف ہوں، میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ کنگ لائنز اور شی کو تم نے بہت کامیابی کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ رکھا ہوا ہے، بحری جہاز رانی کے بھی شہنشاہ ہو اور جرائم کی دنیا کے سرخیل بھی۔ پھر اب تم روم میں ڈان مرسیانو بن کر عمراء اور مقتدر لوگوں کی دل بستگی کے لوازم فراہم کرتے ہو، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسی گھٹیا محفلیں سجانے والا کنگ لائنز یا شی کا جینیس سربراہ ہو سکتا ہے۔ اوور۔ تم بہت کچھ جان گئے ہو۔ اس کے الفاظ میں تعصب چھپا ہوا تھا، لیکن لب و لہجہ اسی طرح سرد اور سپاٹ تھا۔ چاہو تو میں دوبارہ تمہیں ساتھ لینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنے یا تم جیسے دو چار آدمی مل جائیں تو یقین کرو کہ ہم دھوم مچا سکتے ہیں۔ کل کی دنیا میں کوئی بڑا فوجی، سیاسی یا معاشی فیصلہ ہماری مرضی کے بغیر نہ ہو سکے گا۔ اوور۔ یہ خواب
تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، جدید عسکری تاریخ میں ہٹلر کا نام زیادہ پرانا نہیں ہے۔ وہ بھی پوری دنیا کی تسخیر کا پروگرام لے کر اٹھا تھا، لیکن بے بسی کی موت مر گیا۔ تم اپنے موجودہ محدود مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے، لائٹز کاٹیج کو نہ بچا سکے، گن بوٹ کو کھلے سمندر میں اغوا کر کے بیچ دی گئی، فائر کیمپ تمہارے وسائل اور قوت کا قبرستان بن گیا، لیکن تم کچھ نہ کر سکے، پھر بھلا بڑے پیمانے پر کیا کر سکو گے؟ فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ تم مجھے اپنا ممتاز دشمن تصور کرتے ہو، اور یہ یاد رکھنا کہ اب میں تمہاری راہ پر چل پڑا ہوں۔ آج تمہارے ستارے یاور تھے، اس لیے سامنا نہ ہو سکا، آئندہ جلد ہی کہیں بھی غیر متوقع طور پر ملاقات ہو سکتی ہے، اس وقت سارا نیا پرانا حساب برابر ہو جائے گا، اوور۔ تم بھی انہی سب کاموں کی روزی پر برسوں پروان چڑھے ہو۔ اس کی آواز ابری، آخر ایک دم مخاصمت پر تل جانے کی وجہ کیا تھی؟ ایسی تبدیلیاں بلا وجہ نہیں آتی، اوور۔ اسلحہ کی سمگلنگ اور دوسری سرگرمیاں بعد میں میرے سامنے آئی ہیں، اصل دشمنی منشیات کی ہے۔ میں نے اپنی نگاہوں سے کوکین اور ہیروین کی تباہ کاریاں دیکھی ہیں، اس لعنت کی بدولت ہنستے کھیلتے گھرانے اجڑتے دیکھے ہیں، اور اسی دن سے مجھے ہیروین اور شی سے نفرت ہو گئی ہے۔ تم آج ہیروین سے اپنا تعلق ختم کر لو تو مجھے اپنا بندہ بے دام پاؤ گے۔ میں بھی کوئی پارسا نہیں ہوں، مگر ہیروین فروشی کے تصور سے اب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اوور۔ کاروبار میں جذبات نہیں چلتے، اس میں طلب اور رسد کا سیدھا سا اصول چلتا ہے، جس مال کی طلب ہو وہی بیچا جا سکتا ہے، اور پھر ہیروین دنیا کی وہ واحد جنس ہے جس کی تجارت پر کم از کم 1000 گنا منافع ملتا ہے۔ اگر اس کی تیاری کے مراکز اور صحیح مارکیٹ میں رابطہ ہو تو راتوں رات کروڑ پتی بننا ممکن ہے، اوور۔ یہ تم کسی اور کو بتا سکتے ہو، مجھے نہیں۔ پاکستان کی مقامی منڈی میں ہیروین میرے ہی ہاتھوں سے متعارف کرائی گئی تھی، جب وہاں کوئی ہیروین کے نام اور شکل سے بھی واقف نہیں تھا۔ تمہارے مقامی بڑوں نے چرس کے بڑے ذخائر تباہ کر کے منڈی میں نشے کا بحران پیدا کیا، اور پھر اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہیروین کی پڑیاں نشے بازوں میں مفت تقسیم کر کے انہیں نئی لت لگائی گئی۔ اس کے فروغ کے لیے اسے لاگت سے بھی کم نرخ پر بیچا گیا، اور پھر رفتہ رفتہ بات منہ مانگے داموں پر آ گئی۔ یہ سب باتیں میرے دماغ میں نقش ہیں، اوور۔ پاکستان سے باہر نکل کر تم دیکھ چکے ہو کہ تمہارے ملک میں دام اب بھی کم ہیں۔ دراصل منڈی کے طور پر ہمارے لیے پاکستان کبھی بھی اہم نہیں رہا۔ ہمیں اپنے روٹ قائم کرنے کے لیے وہاں ہیروین متعارف کرانا پڑی، کیونکہ آزاد افغان کے جنگ زدہ قبائلی علاقوں میں تیار ہونے والی ہیروین پاکستان کے راستے ہی مغرب کی زرخیز منڈیوں میں پہنچائی جا سکتی تھی۔ تم اس پر غور کرو گے تو حقائق سے سمجھوتا کر لو گے، اوور۔ ہم ایک دوسرے کے نظریات نہیں بدل سکتے، اس لیے اس موضوع پر سر کھپانا فضول ہے۔ کوئی اور بات باقی ہو تو وہ کر لو، مجھے ڈرائیونگ میں دقت ہو رہی ہے، اوور۔ ویرا سے میری بات کرا دو، اوور۔ اس وقت ویرا کی حالت عجیب ہو رہی تھی، وہ پہلی بار میرے ساتھ بیٹھی براہ راست اپنے باپ کی آواز سن رہی تھی۔ اس نے جمی لائٹ کا پیغام سن کر کانپتے ہوئے ہاتھ سے ماؤتھ پیس اپنی گرفت میں لے لیا۔ ویرا اسپیکنگ، اوور۔ اس نے بٹن دبا کر بررائی ہوئی آواز میں کہا، میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا، وہ بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو ضبط کر رہی تھی۔ تمہاری سرکشی اب میرے لیے سہانے رو بن گئی ہے ویرا، اگر تم اپنی اصلاح نہ کر سکی تو مجھے سب کچھ بھول کر تمہارے خلاف کچھ سخت فیصلے کرنا پڑ جائیں گے، اوور۔ کیا بولو گے؟ تمہارے پاس تو میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر مجھے رعایتیں کس لیے دیتے ہو؟ فیصلہ کرو اور پھر مجھے اپنے کسی حقیر ملازم سے ذبح کروا دو، میں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکوں گی، اوور۔ بولتے ہوئے ویرا کی آواز رند گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہنے لگیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔